نشین قسط نمبر 2۔ میں گھر سے نکل کر اپنے کھیتوں کی طرف آ رہا تھا جناب عالی وہ مجھے تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ آج کل میں اپنی فصل کی کٹائی میں لگا ہوا ہوں۔ کل ایک کھیت میں کٹائی کا کام ادھورا چھوڑ گیا تھا۔ میں اسے مکمل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن ابھی میں اپنے کھیتوں سے 200-300 گز دور ہی تھا کہ اسی جانب سے میں نے دینو کمہار کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ یہ مجھے بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ میرا کچھ پوچھنے سے پہلے ہی یہ بول پڑا اور اس نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ مجھے بتایا کہ ادھر میرے کھیتوں میں کسی عورت کی گردن کٹی لاش پڑی ہے۔ میں اس کے ساتھ اپنے کھیتوں میں پہنچ گیا اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اس بد نصیب عورت کی لاش دیکھ لی۔ پھر تم نے کیا کیا؟ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو میں نے پوچھ لیا۔ جناب میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا، خادم حسین نے جواب دیا۔ اس وقت جتنے بھی لوگ آس پاس کے کھیتوں میں کام کر رہے تھے وہ جمع ہو گئے اور ہم سب اس عورت کی دردناک موت کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے لگے۔ وہ ہم سب کے لیے قطعی اجنبی تھی، ہم میں سے کوئی بھی اسے جانتا پہچانتا نہیں تھا۔ اس واقعے کی خبر گاؤں کے اندر بھی پہنچ گئی تھی اور لوگ عورت کی لاش دیکھنے کے لیے کھیتوں میں آنے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں اچھا خاصا رش لگ گیا۔ اسی وقت کسی ہمدرد نے مجھے مشورہ دیا۔ یہاں تک بتانے کے بعد خادم حسین نے لمحاتی توقف کیا، پھر ایک گہری سانس چھوڑنے کے بعد بولا۔ اس نے سمجھانے والے انداز میں مجھے مشورہ دیا کہ میں فوراً تھانے جا کر اس واقعے کی اطلاع دوں۔ عورت کی لاش میرے کھیتوں میں پڑی ہے، اگر میں نے تھانے میں رپورٹ نہ کروائی تو الٹا کسی وبال میں آ جاؤں گا۔ بس جناب، پھر میں تھانے پہنچ گیا۔ یہ نیک مشورہ دینے والا تمہارا ہمدرد کون تھا؟ میں نے دریافت کیا۔ اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، جناب اس وقت تو مجھے یاد نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے میں دینو کمہار کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جب یاد آئے تو مجھے بتا دینا خادم حسین۔ اچھا جی، وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ دین محمد عرف دینو کمہار کی عمر 20 اور 25 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک بھاری بھرکم اور سانولا نوجوان تھا۔ اس کے سر کے بال گھنگریالے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں سوال کیا، ہاں بھائی دینو، تم صبح ہی صبح خادم حسین کے کھیتوں میں کیا کر رہے تھے؟ میں جی خادم حسین کے کھیتوں کی طرف تو موتی کی وجہ سے گیا تھا وہاں، ورنہ میرا کیا کام؟ اس نے جواب دیا۔ موتی کی وجہ سے؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ یہ کون ہے بھائی؟ موتی میرے کتے کا نام ہے تھانے دار صاحب۔ اچھا، تو وہ کتا تمہیں خادم حسین کے کھیتوں میں لے گیا تھا؟ میں نے خیز انداز میں اسے گھورا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے جناب کہ جب سے ابا کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، دریا سے مٹی نکالنے کی ذمہ داری میرے سر پر آ گئی ہے۔ میں اپنے کھوتے اور کتے کے ساتھ صبح صبح مٹی نکالنے دریا کی طرف جا رہا تھا۔ جب میں خادم حسین کے کھیتوں کے قریب سے گزرا تو موتی نے بھونکنا شروع کر دیا۔ میں نے 2-4 دبکے مار کر اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ خادم حسین کے کھیتوں کی جانب منہ اٹھا کر مسلسل بھونکے جا رہا تھا۔ چاروں طرف پھیلی ہوئی دھند کے باعث خادم حسین کے کھیتوں کا منظر واضح نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ موتی خام خواہ یہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کسی خاص وجہ سے میری توجہ ادھر کروانا چاہتا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں تھانے دار صاحب، بے زبان جانوروں کی حصہ ہم انسانوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ہاں بالکل جانتا ہوں، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور بے زبان جانوروں میں بھی کتے کی سونگھنے اور سننے کی حس انسانوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو بس جناب، میں موتی کے توجہ دلانے پر ہی خادم حسین کے کھیتوں کی طرف گیا۔ وہ اپنا بیان مکمل کرتے ہوئے بولا، اور وہاں پہنچ کر موتی کے بھونکنے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ وہ عورت نیم برہنہ حالت میں کھیتوں میں پڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے ذہن میں جو پہلا خیال آیا وہ یہی تھا کہ اب وہ زندہ نہیں ہے۔ ایک خوبصورت اور دلکش عورت کو خادم حسین کے کھیتوں میں مردہ پڑے دیکھ کر تمہارے احساسات کیا تھے، اور تم نے وہ دل خراش منظر دیکھ لینے کے بعد کیا کیا تھا؟ میں نے سوال اور جواب کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، جناب اس عورت کی لاش دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولا، اور فوری طور پر میری سمجھ میں یہی آیا کہ مجھے دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں فوراً بتانا چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ آس پاس کے کھیتوں میں اکا دکا لوگ کام تو کر رہے تھے، لیکن دھند کے باعث ان کے ہولے سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے انہیں آواز دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ خادم حسین مجھے اپنی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ بس تو پھر میں نے سب سے پہلے اسے ہی عورت کی لاش کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے دینو کمہار کی نیت کو چیک کرنے کے لیے خاصے سخت لہجے میں کہا، دینو تم نے کہانی تو بہت اونچا جوڑ لی ہے۔ جی کون سی کہانی؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ یہی جو ابھی تم نے مجھے سنائی ہے جناب، میں نے آپ سے ایک لفظ بھی جھوٹ یا غلط نہیں کہا۔ وہ قدرے خفگی انگیز انداز میں بولا، جو کچھ پیش آیا ہے وہی میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن میں تمہاری بات کا یقین کیسے کر لوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو تم ہی نے قتل کر کے یہاں پھینک دیا ہو۔ جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ روحانسا ہو گیا۔ میں تو اس عورت کو جانتا تک نہیں، اسے تو یہاں پر کوئی بھی نہیں جانتا دینو۔ میں نے بدستور سے شک زدہ نظر سے گھورتے ہوئے کہا، اس سے تمہاری بے گناہی کیسے ثابت ہوتی ہے؟
थाने दार साहब, जो सच था वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। आपकी मर्ज़ी है कि आप मेरी बात का यकीन करें या ना करें। मेरा पेशा वराना तजर्बा बताता था कि वो गलत बयानी से काम नहीं ले रहा था। मेरे अंदाज़े के मुताबिक दीनू इस औरत के कत्ल में मुलव्विस नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी इसे अपने दबाव में रखने के लिए मैंने तनबीही लहजे में कहा, देखो दीनू, तुम्हारी बात का यकीन करके मैं तुम्हें छोड़ तो रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं निकालना कि मैंने तुम्हें बेगुनाह समझ लिया है। किसी मरहले में अगर मुझे तुम पर ज़रा सा भी शक हुआ तो मैं तुम्हें पकड़कर फ़ौरन थाने में बंद कर दूंगा। जी बिल्कुल, वो बड़े निडर अंदाज में बोला। और इस दौरान में तुम अपनी आंखें, कान और दिमाग के दरवाजे भी खुले रखना। मैंने ताकीदी अंदाज में कहा, अगर तुम्हें इस अजनबी मकतूला दोशीज़ा के बारे में कहीं से सुन गन मिले तो फ़ौरन आकर मुझे बताना। जी मैं वही करूँगा जैसा आप कह रहे हैं, इसने बड़ी फरमाबरदारी से कहा। मैंने मज़ीद 2-3 सवालात के बाद दीन मोहम्मद उर्फ दीनू कुम्हार को फ़ारग कर दिया और ख़ुद टहलते हुए थाने आ गया। किसी कत्ल की वारदात में जब मकतूल अजनबी हो और इलाके के लोग इसके बारे में कुछ भी न जानते हों तो कातिल तक रसाई के लिए तफ्तीश की गाड़ी को तकरीबन ब्रेक ही लग जाते हैं। ऐसी सूरत में अमूमन खुरा निकाला जाता है ताकि ये पता चलाया जा सके कि कातिल या मकतूल किन राहों से गुजर कर जाए वकुआ तक पहुँचा होगा। खोज का ये काम अक्सर बड़े हौसला अफजा नताइज लाता है। लिहाजा नामालूम हसीनो जमील मकतूला का खोज लगाने के लिए मैंने यही तफ्तीशी तरीका इख्तियार किया। मैंने दोपहर से थोड़ी देर पहले एक कांस्टेबल को भेजकर खोजी अल्लाह रखा को थाने बुला लिया। इस दौरान मेरा जहन पुरस्राज दस्तक को भी एक लम्हे के लिए नहीं भूला था जो रात को मेरे क्वार्टर के बैरूनी दरवाजे पर सुनाई दी थी। मज़कूरा दस्तक नामालूम औरत के बेईमाना कत्ल से कोई ताल्लुक़ था या नहीं, लेकिन यह ज़रूर था कि इस दस्तक ने गुज़िश्ता रात ही से मुझे बेचैन कर रखा था। मैं इसी परेशानी को जहन में लेकर सोया था और इसी उलझन के साथ बेदार हुआ था, और जब फिर थाने में आकर बैठा तो ये वाक़या सामने आ गया। कोई आवाज़ मेरे अंदर चुपके चुपके से ये सरगोशी कर रही थी कि रात वाली दस्तक का इस अजनबी दिलकश औरत के कत्ल के साथ ज़रूर कोई ना कोई ताल्लुक़ जुड़ा हुआ था। कोई बात वाज़ेह थी और ना ही मेरे हाथ में कोई सबूत था। लिहाजा कबल अज़ वक्त मैं कोई फतवा सादर करने की पोजीशन में नहीं था। देखना यह था कि आगे क्या होता है। कांस्टेबल अल्लाह रखा को थाने पहुंचा तो मैं फ़ौरन अपने से पास बुला लिया। खोजी बाबा अल्लाह रखा की उम्र 65 के करीब थी। वो दरमियाने कद का मालिक एक मुस्तैद बूढ़ा था। उसने छोटी छोटी दाढ़ी भी रख छोड़ी थी जो इसके चेहरे पर बड़ी भली नज़र आती थी। उसकी दाढ़ी और सर के बाल मुकम्मल सफ़ेद हो चुके थे। अल्लाह रखा ने पापलीन का कुर्ता और तहबंद जेब तन कर रखा था और अपने सीने को सर्दी से महफूज रखने के लिए उसने ऊपर नीचे 2 ऊनी स्वेटर पहन रखे थे, यानी एक कुर्ते के ऊपर और दूसरा कुर्ते के नीचे। मैंने नहायत ही मुख्तसर और जामे अल्फाज में अल्लाह रखा को सूरत हाल से आगाह किया। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर ठहरे हुए लहजे में बोला, 100 बातों की एक बात, कातिल का खुरा निकालना है ना जनाब? बिल्कुल अल्लाह रखा, मैंने इसी मकसद के लिए तुम्हें थाने बुलाया है। कल मिलाकर ये मामला है कि हम जाए वकुआ पर चलते हैं। वो पुरअज़म लहजे में बोला, फिर देखते हैं हालात और कुदरत क्या रंग दिखाते हैं। अल्लाह रखा, तुम्हें ये तो एहसास हो गया होगा कि कितना हसास मामला है। मैंने सवालिया नज़र से खोजी बाबा की तरफ देखा। आप फ़िक्र ही ना करें जनाब। वो उठकर खड़ा हो गया और इस सिलसिले में जो भी हक़ाइक़ सामने आए उन्हें राज में रखने की ज़रूरत है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, यह मामला सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तहकीक के नतीजे से कातिल फ़ायदा उठाकर मामलात को बिगाड़ दे या हालातों और वाक़यात को उलझा कर रख दे। मेरा सीना बहुत वसी और गहरा है मलक साहब। वो अपने सीने को थपकते हुए बोला, इस कुएं में बड़े बड़े अजीम राज दफन हैं जनाब। मैं मुतमईन होकर उठा और अल्लाह रखा को अपने साथ लेकर जाए वकुआ पर पहुंच गया। अल्लाह आपका भला करे मलक साहब। वो काम का आगाज़ करते हुए बोला, आपने खिदमत का मौका देकर मुझ पर बड़ी नवाजिश की है जनाब, वरना तो मैं समझ रहा था इन बूढ़ी हड्डियों को बेकार पड़े पड़े जंग ही लग जाएगा। मुखबर और खोजी हर दौर में पुलिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत रहे हैं। हम लोग गाहे बगाहे इनसे काम लेते रहते थे। ये लोग बड़े काम के होते हैं। जब कभी तफ्तीश की गाड़ी किसी बंद गली में जा फंसती है तो यही लोग अपने तजर्बे और मुहारत का धक्का लगाकर उसे सड़क पर लाते हैं। इनकी अहमियत और अफादियत से किसी भी सूरत इनकार मुमकिन नहीं। अल्लाह रखा 10 मिनट तक जाए वकुआ और उसके गिरदोनवा का जायज़ा लेता रहा। वो कभी कभी झुक कर ज़मीन को देख रहा था। ये उसका फ़न था। लिहाजा मैं खामोश तमाशाई बना इसकी हरकतों सकनात का नोटिस लेता रहा। कोई 15 मिनट के बाद वह मेरे पास आया और बड़े हतमी लहजे में बोला, मलक साहब, चूँकि सुबह बहुत सारे लोग जाए वकुआ पर जमा हो गए थे, लिहाजा यहाँ दर्जनों कदमों के छापे आपस में गुड मुड हो चुके हैं। लेकिन मैंने फिर भी एक काम की बात पता चला ली है। काम की बात मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो क्या अल्लाह रखा, इंसान के मुतअद्दिद कदमों के खुरे के अलावा मुझे यहाँ एक जानवर का भी खुरा मिला है। मलक साहब वो सनसनाते हुए लहजे में बोला,
اللہ رکھا کی بات سن کر میرا دھیان لامحالہ دینو کمہار کی طرف چلا گیا۔ آج صبح اس نے نامعلوم عورت کی لاش دریافت کی تھی اور اس کے ساتھ 2 جانور بھی تھے۔ میں نے اس تناظر میں اللہ رکھا سے استفسار کیا، گدھے یا کتے کا کھرا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی، ان دونوں میں سے کسی کا نہیں۔ پھر میری حیرت الجھن میں بدل گئی۔ وہ بڑے پر اعتماد انداز میں بولا، میں گھوڑے کے کھرے کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب۔ گھوڑے کا کھرا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، اس نے بڑے وثوق سے سر کو اثباتی جنبش دی اور بتایا، کوئی گھڑ سوار یہاں تک آیا تھا اور یہیں سے واپس بھی گیا تھا۔ میں بے ساختہ پوچھ بیٹھا، وہ کہاں سے آیا تھا اور واپس کدھر چلا گیا؟ اس کا پتہ تو میں ابھی چلا لیتا ہوں جناب، کیونکہ میں نے اس گھوڑے کا کھرا اچھی طرح پکڑ لیا ہے۔ وہ متذبذب انداز میں بولا، جب گھوڑے کا کھرا پکڑا گیا ہے تو پھر گھڑ سوار بھی پکڑا ہی جائے گا۔ میں نے اللہ رکھے کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، لیکن تمہارے چہرے پر الجھن کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ کوئی پریشانی نہیں ملک صاحب، وہ تسلی بھرے انداز میں بولا۔ کل ملا کر یہ سمجھ لیں کہ گھوڑے کا کھرا مجھے ایک نئے زاویے پر سوچنے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ کون سا نیا زاویہ اللہ رکھا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ 100 باتوں کی ایک بات ملک صاحب، وہ سوچ میں ڈوبے لہجے میں بولا۔ میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب گھوڑا اس طرف آیا تو اس پر 2 افراد سوار تھے اور جب وہ یہاں سے واپس گیا تو اس کی پیٹھ پر صرف ایک ہی سوار تھا۔ کل ملا کر 100 باتوں کی ایک بات، حالات اور قدرت کیا رنگ دکھاتے ہیں۔ جیسے جملے اللہ رکھا اپنی گفتگو میں استعمال کرتا تھا جو کسی حد تک اس کے تقیہ کلام کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن ان لمحات میں ایسے جملوں پر دھیان دینے کا ٹائم نہیں تھا میرے پاس۔ اس نے جو تازہ ترین انکشاف کیا تھا وہ میرے ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ لہذا میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، یہ بات تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہو اللہ رکھا؟ گھوڑے کے پاؤں کے مخصوص دباؤ کی بنا پر جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس جانب آتا ہوا کھرا بتاتا ہے کہ گھوڑے پر 1 سے زیادہ افراد سوار تھے اور یہاں سے واپس جاتا ہوا کھرا ایک سوار کی نشاندہی کر رہا ہے۔ جاتے ہوئے کھرے کی نسبت آنے والا کھرا ڈبل دباؤ کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ رکھا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اب تم جلدی سے یہ پتہ چلانے کی کوشش کرو کہ وہ ڈبل گھڑ سوار گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور یہاں سے سنگل گھڑ سوار گھوڑا باندھ کر کہاں چلا گیا ہے۔ ابھی پتہ چلاتا ہوں سرکار، وہ پرعزم انداز میں بولا۔ آگے حالات و قدرت کیا رنگ دکھاتے ہیں یہ بھی سامنے آ ہی جائے گا۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ بڑے ماہرانہ انداز میں کام میں جت گیا۔ مزید 1 گھنٹے کی تحقیق و جستجو کے بعد کھوجی بابا نے جو سنسنی خیز انکشافات کیے وہ سننے اور بتانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس سے پہلے میں اس لوکیشن کی وضاحت کرنا چاہوں گا جہاں کی چھان پھٹک کے بعد اللہ رکھا نے اپنا تحقیقی بیان جاری کیا تھا۔ آگے بڑھنے سے قبل ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اب کھوجی کا کہیں ذکر نہیں آئے گا۔ اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اس کیس میں مجھے جس حد تک اس کی تکنیکی مدد کی ضرورت تھی وہ اس نے مجھے فراہم کر دی تھی۔ اس معاملے کی الجھی ہوئی ڈور کا ایک سرا اللہ رکھا کے توسط سے میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ زگ زیگ کرتے ہوئے دوسرے سرے تک رسائی حاصل کرنا اب میرا کام تھا اور مجھے یقین تھا میں اپنا کام باطریقے احسن انجام دے لوں گا۔ سنگل گھڑ سوار اور ڈبل گھڑ سوار کا ذکر سنتے ہی میرے ذہن میں تیز روشنی کا ایک جھماکہ ہوا تھا اور میں پلک جھپکتے میں ایک حتمی نتیجے پر پہنچ گیا تھا۔ اسی جھماکے کی ضیاء پاشیوں سے آپ کو بھی منور کرتا ہوں۔ میرے خیال میں قاتل اس نامعلوم عورت کی لاش کو گھوڑے کی پیٹھ پر لاد کر جائے وقوع تک پہنچا تھا، پھر اس لاش کو خادم حسین کے کھیتوں میں پھینک کر واپس چلا گیا تھا۔ آپ اگر میرے الفاظ پر غور کریں تو سنگل دباؤ والا کھرا اور ڈبل دباؤ والا کھرا بآسانی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میں آپ کو لوکیشن کے بارے میں بتا رہا تھا۔ جیسا کہ اس کہانی کی ابتدا میں اس بات کا ذکر کیا جا چکا تھا کہ ان دنوں میں فیروز آباد نامی ایک چھوٹے سے قصبے کے ایک چھوٹے سے تھانے میں تعینات تھا۔ میرا تھانہ ایک کچی سڑک کے کنارے واقع تھا جو شمالاً جنوباً رواں دواں رہتی تھی۔ فیروز آباد گاؤں لگ بھگ 150 گھروں کی ایک آبادی تھی جو لوکیشن کے اعتبار سے میرے تھانے کے عقب میں مشرق کی جانب آباد تھا۔ تھانے اور گاؤں کے درمیان بمشکل آدھے میل کا فاصلہ رہا ہوگا جو سبز و شاداب کھیتوں کے قبضے میں تھا۔ گاؤں کے چودھری الہی بخش کی حویلی بھی گاؤں کے ایک کنارے پر واقع تھی۔ تھانے سے لگ بھگ 1 فرلانگ یعنی 220 گز کے فاصلے پر جنوب میں ایک دریا بہتا تھا۔ یہ دریا مشرق سے مغرب کی سمت رواں دواں تھا اور اسی دریا کے کنارے سے دینو کمہار مٹی لینے کے لیے آیا کرتا تھا۔ آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ فیروز آباد گاؤں میرا تھانہ دریا اور کچی سڑک کے بیچ ایک سرے سے دوسرے سرے تک کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور انہی کھیتوں میں دریا کے کنارے کے ساتھ ایک ڈیرا بھی بنا ہوا تھا جو کہ چودھری الہی بخش کی ملکیت تھا۔ مذکورہ کنارے پر چودھری کا ملازم خاص رحم دین عرف رحمو رہتا تھا جو چودھری کے چھوٹے موٹے کاموں کے علاوہ کاشتکاری کے امور کی نگرانی بھی کرتا تھا۔ اور سب سے دلچسپ اور چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ کھوجی بابا اللہ رکھا نے کھریے کی مدد سے جس گھوڑے کا سراغ لگایا تھا وہ اسی راستے سے چل کر جائے وقوع تک پہنچا تھا اور پھر جائے وقوع سے واپس اسی ڈیرے پر آیا تھا۔
اس انکشاف نے میرے رگوں پہ میں سنسناہٹ بھر دی تھی۔ غروب آفتاب سے چند منٹ پہلے کی بات ہے، ASI مطلوب حسین ڈیوٹی پر آیا تو میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا اور امید کر رہا تھا کہ جیسے اسے خادم حسین کے کھیتوں سے اس عورت کی لاش ملنے کی خبر ہوگی وہ دوڑا دوڑا میرے پاس چلا آئے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ حسب معمول اپنے مقررہ وقت پر ہی تھانے پہنچا تھا۔ اس کی صدا پر مجھے حیرت بھی ہوئی جب بھی میں نے اسے فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ خوبصورت نام معلوم عورت کی دردناک موت والا قصہ قصے کے گھر کی دہلیز سے نہ گزرا ہو۔ ملک صاحب، یہ آج کیسا واقعہ پیش آ گیا ہے؟ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے اس نے سوال کر دیا۔ تم تو مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہو جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شکوہ بھرے انداز میں کہا۔ یقین کریں مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس واقعہ کا علم ہوا ہے۔ وہ ایک دم بے حد سنجیدہ نظر آنے لگا۔ میں نے پوچھا، مطلوب حسین، کیا تم نے آج کا دن فیروز آباد سے باہر کہیں گزارا ہے؟ نہیں جناب، میں تو ادھر ہی تھا اپنے گھر۔ کمال ہے، پھر بھی تمہیں اتنے بڑے معاملے کی کوئی خبر نہیں ہوئی؟ جناب، میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ تمہارے گھر والوں میں سے کسی نے بھی جگانے کی کوشش نہیں کی؟ گھر میں کوئی ہوتا تو یہ کوشش کرتا نا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ وہ وضاحت کرتے بولا، ملک صاحب، میری گھر والی بچوں کے ساتھ سسرال یعنی اپنے میکے گئی ہوئی ہے۔ نیند کافی جمع ہو چکی تھی۔ میں تھانے سے جانے کے بعد ایسا پڑھ کر سویا کہ کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ہی میری آنکھ کھلی ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے بولا، مجھے جیسے ہی پتہ چلا کہ خادم حسین کے کھیتوں میں سے کسی نامعلوم عورت کی لاش ملی ہے، میں آپ کی طرف آ گیا ہوں جناب۔ یہ ہے کل کی کہانی جناب۔ میں نے نہ تو دوپہر کا کھانا کھایا ہے اور نہ ہی ابھی گھر سے کچھ کھا کر نکلا ہوں۔ اب تم صبح ایک ساتھ ہی ناشتہ کرنا۔ میں نے انداز میں کہا۔ کیوں جی؟ وہ تو عجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیونکہ میں ابھی تمہیں ایک اور مشن پر روانہ کرنے والا ہوں۔ کیسا مشن ملک صاحب؟ اس کی حیرت میں پریشانی بھی شامل ہوگی۔ اس مشن کو تم اس وقت تک نہیں سمجھ سکو گے جب تک میں تمہیں صبح والے واقعے کی تفصیلات سے آگاہ نہ کر دوں۔ میں نے گھمبیر لہجے میں کہا، سنو گے تو بھوک، پیاس اور نیند سب کچھ اڑن چھو ہو جائے گا۔ وہ بڑی سنسنی خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں نے آئندہ 5 منٹ میں ASI مطلوب حسین کو تازہ ترین حالات سے آگاہی فراہم کی، پھر کہا، تمہیں ابھی اور اسی وقت ڈیرے کی جانب روانہ ہونا ہے۔ میں آدھے گھنٹے کے اندر چودھری کے خاص ملازم رحم دین عرف رحمو کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے توہمانہ انداز میں کہا، تم اپنے ساتھ ایک آدھ کانسٹیبل کو بھی لے جاؤ تاکہ گرفتاری کے عمل میں سے کسی کا دشواری کا سامنا نہ ہو۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کیا، تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی ملک صاحب، بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے بولا، آدھا گھنٹہ تو آپ نے بہت بتایا ہے۔ میں انشاءاللہ اس سے پہلے ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گا۔ اور جب تم کامیاب لوٹو گے تو میں بھی تمہیں خوشخبری دوں گا۔ میں نے خیز نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔